جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی آڈیو کے حوالے سے، عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ خان صاحب کی آڈیو کے اوپر میں آتا ہوں، جو آپ نے سنا ہوگا، جو عدالت میں پیشی کے موقع پہ ان کی آڈیو سامنے آ گئی ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن بجٹ، پیپلز پارٹی کو اب تحفظات ہو گئے جی بجٹ پہ۔ آپ یہ خبریں سن رہے ہوں گے صبح سے، آج بجٹ پیش ہونا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دے گی؟ دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہتک عزت کا جو بل آیا تھا، اب جو قانون بن گیا پنجاب میں، اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا۔ میرے خیال میں یہ جو دو ریسنٹ ایپیسوڈز ہیں، پیچھے جو پیپلز پارٹی کرتے آ رہی ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، یہ جو دو ریسنٹ ایپیسوڈز ہیں کہ ایک ان کو بجٹ پہ اعتراض ہے اور دوسرا وہ ہتک عزت کے بل کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کے اوپر میرے خیال میں جو نیا ہتک عزت کا قانون بنا ہے اس کے تحت پیپلز پارٹی کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کے شعور کی جتنی توہین کرتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نون لیگ کم از کم ان سے بہتر ہے کہ وہ جو کر رہی ہے، ہتک عزت کا بل ہے جی، کسی سے بات نہیں کرنی، ہم بنا رہے ہیں، ضرورت ہے، کم از کم وہ کھل کے کر رہے تو ہیں۔ یہ کر رہے بھی ہیں۔ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، پچھلے دور میں جو کچھ ہوا، جو وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے، اس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے۔ اور ابھی بھی یہ جو بجٹ ہے، ابھی یہ میں جس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک بجٹ پیش نہیں کیا گیا، لیکن آپ لکھ کے رکھ لیں، کل سے جو ہے آپ جو ہے بے شک جو مرضی مجھے کہیے گا، اگر اس بجٹ کو پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت نہ کی، اس کے لیے ووٹ نہ دیا، یہ ہر حالت میں اس کو منظور کریں گے۔ زرداری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اپنے ووٹ کے اوپر اس وقت صدر بن کے بیٹھے ہوئے یا عوام کے ووٹ کے اوپر؟ یہ تب تک نون لیگ کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ زرداری صاحب نے کہا نہیں تھا کہ جی وہ ہم سے فارمولے پوچھتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا فارمولے نہ پوچھو، پہلے اس کو ہٹاؤ، مطلب وہ عمران خان کو ہٹاؤ، پھر ہم سے بات کرو۔ یہ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کا بیان۔ تو جو ان سے فارمولے پوچھتے تھے، جب تک وہ ان کو کوئی نیا فارمولہ نہیں دیں گے، یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور یہ اسی طرح عوام کے شعور کی توہین کرتے رہیں گے۔ لیکن حقیقت میں یہ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سمجھ گئے کہ جیسے عوام ان کے بیانیے کو مان لے گی تو پیپلز پارٹی جناب ساتھ دے گی بجٹ کے معاملے پہ بھی، ہتک عزت بل کا یا قانون کا معاملہ ہو جائے، ان ساری چیزوں میں پیپلز پارٹی کا بنیادی کردار ہے۔ وقت پہ جو انتخابات نہیں ہوئے، عدالت سے فیصلہ آیا، بلاول بھٹو صاحب کس قسم کی تقریریں کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر، وہ سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ صرف نون لیگ کا کردار ہے یا کسی اور جماعت کا، نہیں۔ اس وقت نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ مل کے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی عمران خان کی ویڈیو تو آئے گی سامنے، ان کی تصویر بھی سامنے آئے گی۔ جس دن ہیئرنگ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اس دن عدالت کا آرڈر آ گیا کہ اس کو براہ راست نہیں دکھانا، اس سے پہلے بھی ایک تصویر لیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب یہ دوسری ہیئرنگ ہوئی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے۔ کیا میرے پاس کوئی انفارمیشن تھی؟ نہیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ لیکن اگر میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہو، اینٹیں لے کے، ایک ٹرالی اس نے اینٹوں کی پھینکوائی ہو ساحل سمندر پہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ وہ ادھر آگے جا کے جو ہے نا 300 گز آگے جا کے سمندر کے اندر میں سمندر پہ بند باندھنے لگا ہوں اور آج کے بعد پانی اس ساحل پہ نہیں آئے گا، تو آپ کیا اس کو سمجھیں گے کہ جناب صرف ایک حصے پہ اگر سمندر کے آپ بند باندھ دیں گے تو وہاں سے سمندر کا پانی رک جائے گا اور واپس چلا جائے گا؟ تو اگر کوئی شخص کہے جناب میں اس کی بات نہیں مانتا، پانی تو نظر آئے گا آپ کو، تو وہ اس کے لیے آپ کو انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو عقل، تھوڑے سے فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جو عوام کا سمندر ہے، اس وقت جو عوام کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ول کا سمندر ہے، اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے۔ اور آپ میرا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس میں سے کوئی تصویر نکل آئے گی، اور میں نے یہ بھی ریکارڈ پہ کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ پہ آئے گی۔ تو ویڈیو تو ابھی تک نہیں آئی، تصویر نہیں آئی، آڈیو آ گئی، اور اس آڈیو کے اندر جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، اس میں بڑے تجزیے ہوئے، تبصرے ہوئے۔ لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، بہت سارے سیاستدانوں نے ایکسپیرینس کی زیادتیاں، اور پھر وہ سائڈ پہ ہو گئے، ادھر ہو گئے، پھر وہ دوبارہ آ گئے۔ لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ پہلی دفعہ عمران خان کو ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ بھی سیاسی طور پہ کہہ سکتے ہیں زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نہ مانیں، اس کو بحث کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ سسٹم جو ہے، جس کے حوالے سے ہر کوئی شکایت کرتا تھا کہ جی اس سسٹم میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ زیادتی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ جو سسٹم ہے اس کے تحت سب لوگوں نے وہ زیادتیاں ایکسپیرینس کی۔ اب وہ سسٹم جو ہے وہ عمران خان کی سیاست کو ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک سال سے بندہ تقریباً
जेल के अंदर है, आपने उनकी आवाज के अंदर कोई ऐसी बात सुनी कि जी लुट गए, मर गए, ये हो गया, वो हो गया? आप इमेजिन करें इनमें से कोई और लीडर होता और 1 साल से वो अंदर होता, इस तरह उसको किसी किस्म का एक्सेस ना होता और वो आता और वो इस तरह की बात करता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जी मेरा मसला नहीं है, ये अगर नैब के कानून में तब्दीली नहीं होगी या इसमें जो तरामीम है इसको खत्म किया जाएगा तो उल्टा मुझे नुकसान होगा, मैं तो पहले ही जेल में हूं। लेकिन मुल्क को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, एक एक चीज के ऊपर उन्होंने बात की। कहीं पे भी आपको उस आवाज के अंदर कोई ऐसी चीज लगी कि जहां पे कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई जनाब 1 साल के अंदर रहने की वजह से उनका जो है वो कोई कॉन्फिडेंस शटर हो गया है या वो अपने नीज के ऊपर आ गए हैं, वो सिस्टम से एनआरओ मांग रहे हैं, कहीं पे भी आपको लगा किसी भी जगह पे, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो हुकूमत है, ये जो सिस्टम है, ये पहली दफा इमरान खान की सियासत को एक्सपीरियंस कर रहा है और काफी मुश्किल हो रही है हुकूमत के लिए भी, हुकूमत के दोस्तों के लिए भी, कि किस तरह चीजों को जनाब आगे लेके चला जाए। बाकी जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ऑडियो आई है, मुझे नहीं पता इसकी कोई वीडियो है या नहीं है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आप समंदर के आगे बंद बांध सकें एक ट्राली ईंटें फेंकवा के, ऐसा नहीं होता। आप 4-5 बंदों से ट्वीट्स करवा के जनाब आप अपना सियासी बयानियां बना के आप कहें जनाब कि हमारा ये हो जाएगा, हमारी जमात बड़ी पॉपुलर होगी, हमारी हुकूमत बड़ी पॉपुलर हो गई, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वीडियो भी आएगी और मजीद आएगी, आप आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि इस वक्त ओवरवेलमिंग जो सपोर्ट है इमरान खान के लिए वो सिस्टम के अंदर नहीं है। हुकूमत के सिस्टम की बात नहीं मैं कर रहा, इदारों की बात मैं नहीं कर रहा कि कहीं पे जनाब हुकूमत से उनको सपोर्ट मिल रही है, नहीं, अवाम की तरफ से जो सपोर्ट उनको मिल रही है। और हर जगह पे कोई भी जगह हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो सियासतदान हो, दुकानदार हो, हर जगह पे वो अवाम ही है ना। तो जहां जहां अवाम है, जहां पे रिपोर्ट नहीं होंगे, जहां पे अवाम होगी, वहां से आप देखेंगे कि हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी और वहां पे अगर कोई चीज छुपाने की कोशिश की जाएगी तो वो चीज इसी तरह सामने आएगी जिस तरह इमरान खान साहब की ऑडियो सामने आई है। अब मैं देख रहा था कि इसके ऊपर कुछ दोस्त ट्वीट्स कर रहे थे कि मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि बराह रास्त नशर नहीं करना चाहिए, तो ये कैसे ऑडियो सामने आ गई, बड़ा ये मसला हो गया। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल उनका एक वैलिड पॉइंट है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, किस तरह सामने आया, बिल्कुल मान लिया। लेकिन इसी अदालत का इलेक्शन करवाने का फैसला था, इसी मुल्क की अदालतें किसी को जमानत देती हैं और उसको दोबारा पकड़ लिया जाता है। इसी मुल्क की अदालत कहती है जनाब इस महीने में आप पंजाब में इलेक्शन करवा दें, और सुप्रीम कोर्ट कहती है, और हुकूमती वज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं आप करवा सकते हैं तो करवा लें। इसी मुल्क की अदालत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो दूसरी बड़ी कोर्ट है हाई कोर्ट, वो 2 दफा एक सहाफी को इजाजत देती है ट्रैवल करने की, लेकिन उसको बार बार पकड़ लिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता। मैं इमरान रियाज खान साहब की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक हुकूमत ने एहराम के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया है, इमरान रियाज खान साहब को। अब इमरान रियाज खान साहब चाहे अमेरिका जा रहे थे या वो हज पे जा रहे थे या कोई और शहरी अमेरिका जा रहा था, बरतानिया जा रहा था, हज पे जा रहा था, इस चीज से कतई नजर क्या पाकिस्तान की अदालत ने उसको जाने की इजाजत नहीं दी थी? क्या पाकिस्तान की अदालत ने पहले कहा नहीं कि जनाब इनका नाम आप पीसीएल से निकालें? तो वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि नाम पीसीएल में है। उसके बाद दोबारा 2 जज साहिबान, हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने कहा जी गारंटी दें, श्योरिटी दें, वो सब कुछ हुआ। वजारत दाखिला को कोई श्योरिटी वगैरह दी गई, अदालत को कहा गया कि वो वापस आके पेश हो जाएंगे अदालत के सामने। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या ऐसी बेतौकीरी आपने अदालती फैसलों की पहले देखी? इससे इतना बड़ा नुकसान हो चुका है सिस्टम को कि अगर आज से हम इसको रिकवर करना शुरू करें तो हो सकता है कि हमें 1 दिहाई लग जाए। और ये मैं बड़ी आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जितना हमने इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, जितना हमने इस मुल्क के निजाम अदल को नुकसान पहुंचाया है, कोई चीज भी जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। जो जिसका रोल है वो अपने रोल के अंदर काम नहीं कर रहा, हुकूमत कुछ और कर रही है। चेयरमैन पीसीबी जो है वो वजीर दाखिला भी हैं, वजीर दाखिला जो है वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। ये सारे जो मामलात हैं, और इसमें आप देख लें कि ये कोई यहां से शुरू नहीं हुआ। जिस तरह मैंने कहा कि ये इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी से नहीं, ये मुल्क की आला तरीन अदालत हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो जाए, चाहे किसी मजिस्ट्रेट की अदालत हो जाए, हर अदालत के फैसले को रोंदा है किसने? 2 जमातों ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। इन दोनों की जमात है। जब इंतखाबात नहीं हुए थे, जब पहले लोगों को पकड़ा जाता था, हाई कोर्ट्स कहती थी कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। किसकी हुकूमत थी?
ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کس کی حکومت ہے؟ عدالتوں کے ساتھ، ججز کے ساتھ جو تناؤ ہے، تو عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہی ہے جو حکومت میں ہیں، جو حکومت انجوائے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ لیکن نون لیگ کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ آ کے ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی کوئی توجیہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی لاجک بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی والوں کا کردار تو اتنا شرمناک ہے، اتنا شرمناک ہے، اتنا افسوسناک ہے کہ وہ جنہوں نے ساری زندگی جمہوریت کی باتیں کی، جمہوریت کے لیے کوڑے کھائے، اپنے جو ہے ساتھیوں کی جانیں دیں، شہید بی بی ہوئی، ان لوگوں کی جماعت آج جو اس کا کردار ہے وہ انتہائی معذرت کے ساتھ مایوس کن اور شرمناک ہے۔ جی ہتک عزت کا بل، بھائی آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ جی ہتک عزت کا قانون، بھائی آپ نے کیا احتجاج کیا؟ آپ کہیں جی ہم پارلیمنٹ سے نکل رہے ہیں، ہم وفاق سے سپورٹ واپس لے رہے ہیں، 1 منٹ میں حکومت گر جائے گی، ہم تو جی صحافیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے بجٹ پہ بڑے تحفظات ہیں، اور یہ قوم جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتی ہے۔ جس طریقے سے پیپلز پارٹی عوام کے شعور کی بےعزتی کر رہی ہے، ہتک کر رہی ہے، ان کی ہتک عزت کر رہی ہے، جس طریقے سے شعور کے اوپر چپیڑیں ماری جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، یہ جو نیا قانون آیا اگر اس کے تحت کسی پہ مقدمہ بنتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بنتا ہے۔ جس طریقے سے یہ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ جمہوریت کی توہین کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ، میں نے عرض کیا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو کھل کے کریں کہ بھائی یہ ہمارا حق ہے، ہماری حکومت ہے، ہم یہ تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن ادھر ان پہ جی ہمیں بجٹ پہ اعتراض ہے، ہمیں یہ ہے وہ ہے۔ میں نے شروع میں ہی آپ سے عرض کی تھی، دیکھیے گا یہ اس بجٹ کی حمایت بھی کریں گے، اس کو منظور کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے جب تک ان کو کوئی اشارہ نہیں ہو جاتا۔ یہ جتنے جمہوریت پسند ہیں یہ 2-3 سالوں کے اندر ہم نے دیکھ لیا۔ سب لوگوں کو جمہوریت تب ہی یاد آتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی جمہوریت کی بات کر رہی ہے، لیکن جب یہ لوگ بھی حکومت میں تھے اس وقت بھی بڑے مسائل تھے۔ ہمیں خود عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی کہ نیب کے کیسز تو ہمیں فوج بھجواتی تھی، فوج کی قیادت بھجواتی تھی، اس وقت کی قیادت جنرل باجوہ ہمیں بتاتے تھے۔ یہ عمران خان صاحب نے خود صحافیوں کو کہا، متعدد بار کہا، انٹرویوز میں کہا۔ تو بھائی آپ ان سے آگے سے پوچھتے نہیں تھے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں کیوں جناب آپ کے کہنے پہ کسی پہ کیس کر دوں؟ علیم خان صاحب کو گرفتار ہوئے تو ہم نے ان سے پوچھا، خان صاحب سے، بلکہ میں نے خود پوچھا تھا، اور بھی صحافی بیٹھے ہوئے تھے کہ جی علیم خان کو آپ نے گرفتار کروا دیا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ان کو کہا تھا، انہوں نے نام لیا 2 جو جنرل صاحبان تھے، جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو، کہ ذرا علیم خان صاحب کا کیا معاملہ دیکھیے گا۔ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ جناب ان کو تو گرفتار کروا دیا، میں نے تو گرفتار نہیں کروایا، انہوں نے کروایا تھا۔ تو یہ کھل کے اس وقت کی حکومت یہ کہتی تھی۔ تو اپوزیشن میں سب کو جمہوریت یاد آتی ہے، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب آپ کو اگر جمہوریت یاد آئے تو وہ اچھی بات ہے۔ لیکن عمران خان کی جماعت پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کر رہی ہے، اس کے بعد جب یہ حکومت میں آئیں گے تو پھر ان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ تبدیل ہوتے ہیں یا پھر وہ اسی طریقے سے جناب اپنی مرضی کی جمہوریت چلائیں گے۔ یہ جو دوسرے ہیں یہ تو 3-3 4-4 دفعہ اس سسٹم سے یہ زیادتی ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ وہی سسٹم جو اس وقت عمران خان کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، ان لوگوں کی جانب سے اس طرح کی سیاست نہیں ہوئی تھی جس طرح کی عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت میں آ کے وہ کتنے تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں بجٹ پہ تحفظات ہیں، کہ جیسے بجٹ جو ہے یوگوسلاویہ میں بن رہا تھا اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پہلے میں نے سوچا کہ ویڈیو روک دوں، لیکن بجلی چلی گئی ہے تو اس کے بیچ میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ جو ہے نیچرلی لگے۔ اچھا، میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسے تاثر دے رہے تھے کہ جیسے بجٹ کسی اور ملک میں بن رہا تھا اور یہ لوگ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ادھر ہی بجٹ بھی ادھر بن رہا تھا، سب کچھ ادھر ہی تھا، آپ بھی ادھر ہی تھے، ساری چیزیں آپ سے بھی ڈسکس ہو رہی تھی، آپ حکومت کا حصہ ہیں، آئینی عہدے بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بجٹ کے اوپر اگر آپ صحیح بحث نہیں ہوئی تھی تو آپ کہہ دیتے، سینٹ میں بحث کروا لیتے، چیئرمین سینٹ بھی آپ کا، صدر بھی آپ کا، جو ریٹائرڈ ججوں کو ٹریبیونلز میں لگانے کا آرڈیننس ہے وہ بھی جناب آپ کے قائم مقام صدر صاحب نے ہی پیش کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، دونوں جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کریڈٹ جائے گا تو دونوں کو جائے گا، اگر کسی پہ الزام لگے گا تو دونوں پہ الزام لگے گا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔